یہاں جہیز میں کہیں کہیں کیش بھی چلتا ہے، اور بے غیرتی کی حد یہ ہے، بے شرمی کی حد یہ ہے کہ سسرال سے کیش ملتا ہے اور یہ انسان اپنی بیوی کا مہر بھی اسی رقم سے ادا کرتا ہے۔ ارے بے غیرت، تجھے کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ تو 4 چوڑی پہن گھر میں بیٹھ۔ جب تیرے پاس اتنا دم نہیں ہے، جب تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے نکاح کر کے اس کو مہر دے سکے، تو تجھے کوئی ضرورت نہیں شادی کرنے کی۔ تو زندگی بھر کنوارا بیٹھ، چوڑی پہن کے بیٹھ جا اپنے۔ یہ بے غیرتی ہے۔ سسرال سے پیسہ لے کے اسے مہر دے رہے ہو، شادی کے موقع پر تیرے بدن کی شیروانی تیرے سسرال کے کپڑے کی، دلہن کا جوڑا سسرال کے کپڑے کا، تو کس لیے شوہر بنا ہے؟ تو کس لیے نکاح کر رہا ہے؟ تو کس لیے ایجاب و قبول کر رہا ہے؟ تو بے غیرت ہے۔ تیری شرم و حیا، تیری غیرت کو تیرے باپ نے جہیز کے بدلے گروی رکھ دیا۔ تو یہ چل رہا ہے صاحب، اہل حدیث ہیں، ہاتھ برابر سینے پر باندھ رہے ہیں، آمین پوری بلند آواز سے بول رہے ہیں، مگر جہیز میں بائک چل رہی ہے۔ اور اگر داماد تھوڑا ہائی فائی ہے، ہائی اسکول کا ٹیچر ہے، بہار بورڈ کے مدرسے کا سرکاری ٹیچر ہے، تب کیا پوچھنا ہے صاحب؟ تب تو بیٹی دینے والا سوچے گا اس کی تو لائف سیٹ ہے، اس کو بائک کیا کار دے دیں گے، کار بھی مل جاتی ہے کہیں۔ تو سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد فرمایا والانعام، اور اے میرے بندو کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے دل کے اندر چوپایوں کی محبت بھی ڈال دی گئی ہے۔ جو لوگ گائے بیل بکری پالتے ہیں نا، ان کو اپنے جانور کی بڑی محبت ہوتی ہے، جانور کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ اعظم خان کی بھینس غائب ہو گئی اتر پردیش کے اندر، پولیس پیچھے لگی کہ صاحب اعظم خان کی بھینس غائب، حالانکہ کتنی قیمتی بھینس ہے، لیکن اس بھینس کو تلاش کرنے کے لیے جب اکھلیش کی سرکار تھی یو پی میں، تو پولیس تلاش کرتی تھی کہ صاحب اعظم خان صاحب کی بھینس مل رہی ہے۔ چوپائے کی محبت، گائے بیل بکری بکرا جو انسان پالتا ہے، اس کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد فرمایا والحرثی، اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بنارس میں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار، ہمارے یہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنارس شہر میں کھیتی نہیں ہوتی، تو ہماری کھیتی وہی ہے۔ بنارس چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، مبارک پور چلے جاؤ، وہاں ساڑی کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑے کا کاروبار ہوتا ہے، تو وہ کپڑا ہی ان کی کھیتی ہے۔ انسان کو اپنی کھیتی، اپنے بزنس، اپنے ویاپار سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کتنی چیزوں کا نام لیا؟ عورت، اولاد، سونے چاندی، گھوڑے، چوپائے، کھیتی باڑی، اتنی ساری چیزوں کی محبت اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں ڈالی گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، اے میرے بندے یہ زمین دنیا میں رہے گی، آخرت میں کام نہ آئے گی، یہ جائیداد دنیا میں رہے گی، آخرت میں کام نہ آئے گی، تیری عورت دنیا میں تیرے کام آئے گی، آخرت میں کام نہیں آئے گی، تیرے بچے دنیا میں تیرے کام آئیں گے، آخرت میں کام نہیں آئیں گے، یہ سونا چاندی، یہ مال و اولاد، یہ بیوی بچے، یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، انجام اگر اچھا کرنا ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے، تو وہ تو اللہ کے پاس ملے گی، وہ دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ انسان 4 پیسے کمانے کے لیے حلال اور حرام بھول جاتا ہے۔ انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ پیسہ دنیا سے آگے کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک بہت بڑے امیر آدمی کا انتقال ہوا، جب جنازہ جانے لگا، راستے میں ایک غریب آدمی نے کہا رک جاؤ۔ اس امیر باپ کے لڑکوں نے سوچا لگ رہا ہمارے باپ کا بہت بڑا خاص دوست ہے، بہت بڑا رشتہ دار ہے یا کوئی قریبی ہے۔ بیٹوں نے کہا جنازے کو روک دیا جائے۔ جنازے کو روکا گیا، جنازے کو زمین پر اتارا گیا، چارپائی کو کھولا گیا، مرنے والے کا چہرہ کھولا گیا۔ وہ غریب انسان اس امیر انسان کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے صاحب دنیا سے جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟
کیا میری وہ زمین لے کے جا رہے ہو جو ہڑپ کے بیٹھے تھے؟ کیا میرا وہ پیسہ لے کے جا رہے ہو جو آپ نے لے کر کے ناجائز قبضہ کر لیا تھا؟ کیا میرا حق مار کے واپس دنیا سے لے کے جا رہے ہو؟ کیا لے کے جا رہے ہو صاحب؟ اتنا کہنا تھا، اس امیر باپ کے بیٹے زارو قطار رونے لگے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی حقیقت ہے، نہ مال ساتھ میں جائے گا، نہ زمین ساتھ میں جائے گی، نہ جائیداد ساتھ میں جائے گی، اور انسان انہی چیزوں کے لیے آج کیا نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا ہے، تو سینگ والی بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں ایک بھائی نے مجھ کو بتایا، واللہ عالم واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، بتانے والے نے بتایا ایک آدمی کو علاج کے لیے 25,000 روپے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپیہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔ ایک گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 25,000 بڑی آسانی سے ایک آدھ دو دن میں کما لیتے ہیں۔ 25,000 کی رقم کی ضرورت پڑی، ڈاکٹر نے کہہ دیا پیسہ دیں گے تب آپریشن ہوگا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی اپنے گاؤں کے کچھ پیسے والے لوگوں کے پاس گیا، ان سے پیسے کا مطالبہ کیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا نہیں، ہم تمہیں پیسہ نہیں دے سکتے۔ پیسے والے لوگوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس غریب انسان نے اپنے باپ کا آپریشن کرانے کے لیے 25,000 کی رقم اس نے سود پر قرضہ اٹھایا، اس نے بیاج پر قرضہ اٹھایا، اور قرضہ دینے والا بھی مسلمان، بیاج پر قرضہ دیتا ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو، اور اس سے وہ آپریشن کراتا ہے۔ یہ حالت ہے اس قوم کی، یہ حالت ہے اس سماج کی۔ جس قوم کے اندر سود اور بیاج کھانے کے سلسلے میں لوگ اللہ سے نہ ڈرتے ہوں، جس قوم کے لوگ سود اور بیاج کو کھانے کو حلال سمجھتے ہوں، اس قوم کا انجام یہی ہونا ہے جو آج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جوتے کیوں برس رہے ہیں، یہ مار کیوں کھا رہے ہیں، یہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں، یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی دھرتی پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے رسول کے حکم کو توڑا ہے، شاید دنیا میں کسی اور نے نہیں توڑا۔ سود اور بیاج کو اتنا آسانی سے اتنے ہلکے میں لے لیتے ہو میرے بھائی۔ دولت کی کمی نہیں اس قوم کے پاس۔ اس امیر انسان کے چہرے کو کچھ دنوں پہلے میں آیا صاحب، دنیا سے جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کیا میری وہ زمین لے کے جا رہے ہو جو ہڑپ کے بیٹھے تھے؟ کیا میرا وہ پیسہ لے کے جا رہے ہو جو آپ نے لے کر کے ناجائز قبضہ کر لیا تھا؟ کیا میرا حق مار کے واپس دنیا سے لے کے جا رہے ہو؟ کیا لے کے جا رہے ہو صاحب؟ اتنا کہنا تھا، اس امیر باپ کے بیٹے زارو قطار رونے لگے میرے بھائی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، نہ مال ساتھ میں جائے گا، نہ زمین ساتھ میں جائے گی، نہ جائیداد ساتھ میں جائے گی، اور انسان انہی چیزوں کے لیے آج کیا نہیں کرتا ہے میرے بھائی؟ پڑوسی پڑوسی کا حق مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، قیامت کے دن حقوق العباد کا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو تم دنیا میں لوگوں کا حق دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے، اس پر ظلم و ستم کیا ہے، تو سینگ والی بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں ایک بھائی نے مجھ کو بتایا، واللہ عالم واقعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، بتانے والے نے بتایا ایک آدمی کو علاج کے لیے 25,000 روپے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپیہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے۔
ایک گاؤں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 25,000 بڑی آسانی سے ایک آدھ دو دن میں کما لیتے ہیں. 25,000 کی رقم کی ضرورت پڑی, ڈاکٹر نے کہہ دیا پیسہ دیں گے تب آپریشن ہوگا. وہ بیچارہ غریب آدمی اپنے گاؤں کے کچھ پیسے والے لوگوں کے پاس گیا, ان سے پیسے کا مطالبہ کیا. گاؤں کے لوگوں نے کہا نہیں, ہم تمہیں پیسہ نہیں دے سکتے. پیسے والے لوگوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا. اس غریب انسان نے اپنے باپ کا آپریشن کرانے کے لیے 25,000 کی رقم اس نے سود پر قرضہ اٹھایا, اس نے بیاج پر قرضہ اٹھایا. اور قرضہ دینے والا بھی مسلمان, بیاج پر قرضہ دیتا ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو, اور اس سے وہ آپریشن کراتا ہے. یہ حالت ہے اس قوم کی, یہ حالت ہے اس سماج کی. جس قوم کے اندر سود اور بیاج کھانے کے سلسلے میں لوگ اللہ سے نہ ڈرتے ہوں, جس قوم کے لوگ سود اور بیاج کو کھانے کو حلال سمجھتے ہوں, اس قوم کا انجام یہی ہونا ہے جو آج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جوتے کیوں برس رہے ہیں, یہ مار کیوں کھا رہے ہیں, یہ بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں, یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی دھرتی پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے, محمد رسول اللہ پڑھ کر جتنا ہم نے رسول کے حکم کو توڑا ہے, شاید دنیا میں کسی اور نے نہیں توڑا. سود اور بیاج کو اتنا آسانی سے اتنے ہلکے میں لے لیتے ہو میرے بھائی. دولت کی کمی نہیں اس قوم کے پاس. ابھی کچھ دنوں پہلے میں آیا تھا, اسی کٹیہار کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا ایک کمپنی آئی ہے, اس کا نام ہے میٹا اوزون. میٹا اوزون کمپنی میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ میرا ویڈیو اس زمانے کا اگر ہوگا یوٹیوبر لوگوں کے پاس جا کے دیکھ لینا. میں نے صاف کہا تھا یہ میٹا اوزون کمپنی ہو یا یہ کوئی بھی کرپٹو کے نام پہ کمپنی ہو, اتنا پیسہ لگا دو, ہم ہر مہینہ اتنا دیں گے. یہ جتنے کمپنیاں ایک فکس اماؤنٹ آپ کو دے رہی ہیں, یہ بالکل غلط ہے, حرام ہے. اور انجام یہ ہوا, یہ ساری کمپنیاں غریبوں کا اور مڈل کلاس کے لوگوں کا گاڑی کمائی کا پیسہ لے کے بھاگ جاتی ہیں. اور کٹیہار کے ایک صاحب نے 2 کروڑ روپے لگائے تھے, 2 کروڑ کی بڑی رقم لگائی تھی اسی میٹا اوزون کمپنی میں. مسلمان آدمی تھا اور وہ کچھ مہینوں کے بعد کمپنی بھاگ گئی, آج اس کی ویلیو 0 کے برابر ہو. کیوں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہو میرے بھائی؟ کیا حلال کمائی کمانے کے طریقے نہیں ہیں؟ بہت سارے طریقے. مجھے یاد ہے جامعہ سلفیہ بنارس میں ہمارے ساتھ ایک صاحب پڑھتے تھے, ہمارے کلاس فیلو تو نہیں تھے, ہمارے دور کے تھے, معاصر تھے. وہ رہنے والے سورت کے تھے, گجرات کے تھے. کچھ دنوں کے بعد میرا ایک سفر ہوا گجرات کا, ان سے ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے. میں نے سوچا صاحب مولوی صاحب ہیں تو کسی مسجد میں امامت کرتے ہوں گے, کسی مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے. بھائی مولوی کیا کرتا ہے؟ مولوی کا 3 ہی کام ہوتا ہے, یا تو مسجد میں کہیں امام بن گیا, یا کسی مدرسے میں ٹیچر بن گیا, یا پھر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. مولویوں کی دنیا بڑی محدود ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب, شیخ صاحب, میرے والد کی سموسے کی دکان ہے, سموسے کی دکان ہے, اور میں سموسہ روزانہ تیار کرتا ہوں, تیل میں فرائی کرتا ہوں, اس کو بیچتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے کہا آپ جامعہ سلفیہ بنارس کے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ سموسہ بیچ رہے ہیں؟ کہا شیخ صاحب تو اس میں کیا برا ہے, میں بزنس کر رہا ہوں, کام کر رہا ہوں, عزت کی روٹی ہے, اور سارے سماج کی نظر میں یہ صاحب کی مولانا صاحب ہیں, ان کا سموسہ بڑا اچھا ہوتا ہے, ان کا سامان بڑا اچھا ہوتا ہے. سوچ کا ایک نظریہ یہ بھی ہے میرے بھائی. اور میں آج ہی ایک بات سوچ رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا فیس بک پر کچھ لکھوں کہ آج لوگ مولویوں کی کمائی پر تو بڑی باتیں کرتے, صاحب فلاں مولوی بڑا کما رہا ہے, فلاں مولوی کو بڑا موٹا لفافہ مل رہا ہے, اس پر تو بڑی تکلیف ہے, بڑا درد ہو رہا ہے. کوئی اس پر کیوں نہیں آواز اٹھاتا؟ 4-4 ہزار 5-5 ہزار روپے تنخواہ پر مدرسے میں 8-8 گھنٹے مولوی سے ڈیوٹی جو لوگ لیتے ہیں, اور اس پر بھی 4-5 ہزار تنخواہ دینے کے بعد بھی اس مولوی کی تنخواہ ہر مہینے ٹائم سے مل جائے, یہ ناممکن بات ہے. کتنے مولوی مدرسے میں پڑھانے والے, رمضان آتا ہے مدرسے کا ناظم کہتا ہے جاؤ گھوم گھوم کے بھکاریوں کی طرح چندہ کرو تب تمہاری تنخواہ ملے گی.
میرے بھائی اس بے غیرتی کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم جاؤ اور فٹ پاتھ پہ کوئی سامان بیچنا شروع کر دو، کسی چیز کی تجارت شروع کر دو۔ یہ غلامی کی زندگی، یہ ناظم کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ پرنسپل کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ مسلیان کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ لوگوں کی بھیک پر گزارا کرنا ختم کر دو۔ میں مولویوں سے کہنا چاہوں گا، لاک ڈاؤن نے یہ سبق دے دیا کہ مولوی قوم، دنیا میں جتنا استحصال اس قوم کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج ایک صفائی کرنے والا، ایک سڑک پہ جھاڑو دینے والا، اس کی بھی تنخواہ کم سے کم 20,000 روپے ہوتی ہے۔ ایک اینٹ کا اور پتھر کا کام کرنے والا مزدور اور لیبر، اس کی بھی ڈیلی کی آمدنی کم سے کم 600-700 روپیہ ہوتی ہے۔ مولوی کی تنخواہ اگر 5,000 ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ اس مولوی کو 5,000 میں پریوار چلانا ہے،